ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پہلے پولیس کا ایکشن۔ سیکریٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی عنایت اللہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فیاض چوہان کہتے ہیں جو ان کے مخالف ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج یہ پھر سے اسمبلی کے اندر غنڈہ گردی اور بدماشی کریں گے۔ ہمارا ووٹ ہمارے خلاف نہیں جا سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ کاپ لیگ اور پی ٹی آئی نے مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کاپ لیگ کے رہنما کا کہنا ہے خفیہ رائے شماری میں مخالف کیمپ کے کچھ ووٹ بھی دوست مزاری کو نہیں ملیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹ پورے کر کے ہی اسمبلی اجلاس بلایا ہے۔ پی پی اور نون لیگ کے کچھ منحرف ووٹ بھی دوست مزاری کے خلاف کاسٹ ہوں گے۔ نون لیگ بھی رات بھر ڈپٹی اسپیکر کو بچانے کے لیے لابنگ کرتی رہی۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 186 ووٹ درکار۔ متحدہ اپوزیشن اور منحرف اراکین نون لیگ سیکریٹریٹ سے بسوں پر اسمبلی روانہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم۔ گورنر پنجاب آج رات 12 بجے سے پہلے خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حمزہ شہباز سے حلف لیں۔ چیف جسٹس کے نماز وزیر اعظم شہباز شریف اور نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، 3 نیب کیسز پر شہباز شریف اور حمزہ کی حاضری معافی کی درخواست دائر۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، شہریوں نے سحری اندھیرے میں کی کہ الیکٹرک نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا۔ گھروں میں پانی کی قلت، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، ایف بی ایریا، کورنگی، لانڈھی اور بلدیہ سمیت کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ ماڑی پور روڈ پر احتجاج، مظاہرین نے کئی گھنٹے سڑک بند رکھی۔ جامعہ کراچی خودکش حملے کی تفتیش میں اہم پیش رفت، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خودکش بمبار شاری بلوچ کے اصل گھر کا سراغ لگا لیا۔ سی ٹی ڈی پولیس کے مطابق چھاپہ مار کارروائی اسکیم 33 میں واقع رہائشی سوسائٹی میں کی گئی۔ گھر شاری بلوچ کے والد کا بتایا جاتا ہے۔ گھر سے ملنے والا لیپ ٹاپ اور دیگر دستاویزات تحویل میں لے لی۔ گھر میں سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی میں آمد و رفت ہوتی رہی۔ کچھ ہفتے قبل خاتون بمبار کی بہن اسما کی شادی ہوئی تھی۔ والد کا گھر اور زیر استعمال فلیٹ دونوں سیل کر دیے گئے۔ خودکش بمبار کے شوہر سمیت 2 مشتبہ سہولت کاروں کو حراست میں لے کر تفتیش جاری۔ حملہ آور کو یونیورسٹی پہنچانے والے رکشہ ڈرائیور کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی سرکاری خرچ پر عمرہ ادائیگی کے لیے لاؤ لشکر لے جانے کی کوشش ناکام۔ وزیر اعظم 13 رکنی وفد کے ساتھ آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ AOI نیوز نے سرکاری خرچ پر 74 افراد کی عمرہ پر جانے کی نشاندہی کی تھی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفد ایئر فورس کے خصوصی طیارے پر جائے گا۔ تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود عمرہ سرکاری خرچ پر ہی ہوگا۔ عمرہ پر جانے کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے خصوصی طیارہ مانگنے کی خبر AOI نیوز نے بریک کی تھی۔ AOI کی کاوش سے قومی ایئر لائن کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کا عمل ناجائز تھا، عوام نے فیصلہ دے دیا۔ معروف ادارے IRIS کے سروے میں عوام کی اکثریت کا فیصلہ، 57% عوام نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیانیے کی حمایت کی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں کلیدی کردار کس کا تھا؟ 40% نے اپوزیشن پارٹیوں کے ذاتی مفادات کو بڑی وجہ قرار دے دیا۔ 39% نے بیرونی سازش، 21% نے مہنگائی وجہ بتائی۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کو 52% نے درست قرار دیا۔ کرپشن کیسز کے باوجود شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی 74% افراد نے مخالفت کی۔ 46% عوام کا کہنا ہے عمران خان ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ 50% شہریوں نے فوری الیکشن کی حمایت کی۔ یہ تو لیٹ گئے ہیں بھائی، یہ ان کو کہہ کے آ گئے ہیں کہ ہم یہ سارا کوئی رول بیک کر دیں گے۔ پہلے مطلب بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے، تو اس وقت ہم آپ کو وہ بلین بھی دیں گے، وہ ان سے یہ منوائیں گے پہلی چیزیں۔ اگر میں نے یہ اگری کیا ہوتا تو مجھے یہ پیسے پہلے کیوں نہ مل گئے؟
हुकूमत IMF के सामने लेट गई है। IMF ने मौजूदा हुकूमत को लॉलीपॉप दिया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत पहले बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा करेगी, उसके बाद ही IMF उन्हें पैसे देगा। पाकिस्तान को $1 अरब अप्रैल में मिलना थे, अब जून में मिलेंगे। शाहिद हाकान और मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले अगर हमने IMF की शराइत मान ली होती तो हमें किस्त मिल गई होती। ये लोग एक बार फिर 2013 वाला ड्रामा करेंगे और सारा मलबा हम पर डालेंगे। खबरदार किया मिफ्ता मियाँ, हम पर मलबा मत डालना, हमें अपने अदाद शुमार याद हैं। कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख अफराद इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान का कारकुनान को पैगाम। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नमाज ईद के बाद गले मिलें तो कान में कहें आज़ादी की जंग लड़नी है। अमेरिका फतह किए बगैर हमें इन स्टूडेंट्स के ज़रिए कंट्रोल करेगा। ये चोर अपने पैसे बचाने के लिए पूरी कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये कामयाब हो गए तो कोई वज़ीर आज़म बैरूनी ताकत के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिर नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहा सिकंदर सुल्तान राजा के सारे फैसले PTI के खिलाफ होते हैं। ये चाहते हैं किसी तरह फॉरेन फंडिंग ढूंढकर PTI के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को एतमाद नहीं, ओहदे से इस्तीफा दें। 18 पार्टियां कैसे इकट्ठी हुई? दाता दरबारी तवीज से इकट्ठी हुई। मैं तो बाप के बाप को भी जानता हूं, लेकिन बाप का नाम नहीं लूंगा। एस्टेब्लिशमेंट समझ रही है हालात उस जगह पहुंच गए हैं, फेयर इलेक्शन कराने होंगे। लोग पूछते हैं 18 पार्टियां कैसे इकट्ठी हो गई। मैं कहता हूं दाता दरबार में इकट्ठी हुई। बाप के बाप का नाम भी जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की AIY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं होने जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान के कॉल से पहले मामलात हल करने में फ़ायदा होगा, वरना किसी शख्सियत की जान भी जा सकती है। तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च की तैयारियां। इस्लामाबाद में बाइक रैली निकाली गई। 0 पॉइंट से डी चौक तक गाड़ियों पर परचमों की बहार। अली नवाज आबाद ने रैली की क़यादत की। ख़वातीन की भी शिरकत। कारकुनान के हुकूमत मुखालिफ नारे। लॉन्ग मार्च में शिरकत का आज़म। साजिशी खत की टें सुनते हुए दिमाग पक गया है। साजिश तो नवाज शरीफ जैसे कामयाब आदमी के खिलाफ होती है। साजिशी खत की टें से दिमाग पक गया। साजिश नवाज शरीफ जैसे कामयाब इंसान के खिलाफ होती है। इमरान खान के खिलाफ किसी को साजिश करने की क्या जरूरत थी? मरीम नवाज का लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कोई बईद नहीं, कुछ साल बाद सड़कों पर गाड़ियां रोककर खत दिखाकर पैसे मांगे। तोशा खोर, तोशा चोर, साजिश चोर, रिपोर्ट कार्ड दिखा, कारकर्दगी दिखा। फवाद चौधरी का रद्द अमल। बोले सजा याफ्ता मुजरिमा लाहौर की सड़कों पर दरबदर चीखों पुकार में मसरूफ हैं। 500 के मजमे से गालियों पर मबनी गुफ्तगू हो रही है। इमरान खान से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, इमरान खान को कहा कि अदलिया पर तनकीद ना करें। पंजाब के आईनी बहरान पर कोई बातचीत नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा पैनमा और इकामा के फनकार आज एक जगह जमा हो गए, ड्रॉप सीन हो गया। सदाकत के सर्टिफिकेट बांटने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। नया पाकिस्तान का फनकार और डैम का मेमार दोनों का गठजोड़ सामने आ गया। एक तोशा खाना खा गया, दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। हमारे ज़माने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? हमारे ज़माने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। ARY को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि डट के खड़ा है ARY। क्या हमारे ज़माने में मीडिया ब्लैकआउट किया गया जैसा आज PTI के साथ हो रहा है? इमरान खान का सवाल। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 80% प्रोग्राम PTI के खिलाफ होते थे। ARY न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ARY डट कर खड़ा है। दीगर चैनल्स बताएं कौन धमकियां दे रहा है कि PTI का ब्लैकआउट करो।
ARY نیوز کو نوٹس کیوں دیا؟ سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پیمرا سے وضاحت طلب کر لی۔ انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اگلی نشست میں ہم نے پیمرا سے تفصیلات لینی ہے کہ کس بنیاد پر کس چیز کے اوپر نوٹسز ہو رہے ہیں۔ ARY نیوز کو نوٹس کیوں دیا گیا؟ سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پیمرا سے وضاحت طلب کر لی۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں حکومت کی پوری کوشش ہے آزادی صحافت پر پابندی لگائیں، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آزادی صحافت پر حملہ ہوا تو کمیٹی ساتھ کھڑی ہوگی۔ چیئرمین پیمرا نے بتایا کسی چینل کو بند کرنے کی ہدایت نہیں دی، حکومت سے سعودی عرب کے دورے کی تفصیلات بھی مانگ لی، کہا گزشتہ 4 سال کے دوروں کی تفصیلات بھی پیش کریں۔ 2 سے 3 دن کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، شہباز کلکٹوی لکھا بتا کر اس لیے جا رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا بھاگ رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا رہوں گا، عید کے بعد اب دمادم مست کلندر ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آج بھی سوانیزے پر ہوگا، نواب شاہ میں پارہ 48 ڈگری تک جانے کا امکان، کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں ڈکیتی کی انوکھی واردات، ڈاکو نے ریسٹورانٹ فون کر کے آرڈر بک کرایا، 5000 کا کھلا بھی منگوایا، ڈیلیوری بوائے کھانا لے کر پہنچا تو ڈاکو 9000 روپے اور کھانا چھین کر فرار ہو گئے۔ اپنوں میں عید منانے کا مزہ ہی کچھ اور، عید کی خوشیاں منانے کے لیے کراچی کینٹ اسٹیشن سے پردیسی اپنے شہروں کو روانہ، بس اڈوں سمیت ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کا رش، سکھر میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا، کراچی کا کرایہ 1200 سے بڑھا کر 1500 کر دیا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,304 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,13,430 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2220 درہم ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔